اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کر کے نہایت اہم ہدایات و تعلیمات دی ہیں، جن میں پہلی ہدایت تقوی اور خوف خداوندی کی دی گئی تاکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف سرزد نہ ہو۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ مسلمانوں، تم اسلام کے علاوہ کسی اور حالت پر مت مرنا۔ تیسری ہدایت یہ دی گئی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ چوتھی ہدایت یہ دی گئی کہ خواہشات نفسانی کا اتباع کر کے آپس میں عداوت اور بغض کے بنا پر منتشر نہ ہونا، باہمی نا اتفاقی مت کرنا۔ پانچویں ہدایت یہ دی گئی اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں یاد کر کے رب العالمین کے شکر گزار بندے بنتے رہنا۔ اسلام اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جس نے دشمنوں کو دوست بنا دیا، عرب کے دشمن قبیلوں کو بھائی بھائی کر دیا، آپس میں الفت و محبت پیدا کر دی۔ چھٹی ہدایت یہ دی گئی کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہونا ضروری ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے پابند ہو اور دوسروں کو تبلیغ دین اور اشاعت اسلام اور تعلیم سنت و قرآن کے ذریعے نیکی کی طرف بلایا کریں، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہا کریں، بری باتوں سے روکتے رہا کریں۔ ساتویں ہدایت یہ دی گئی کہ تم خواہشات نفسانی کی وجہ سے آپس میں اختلاف مت کرنا اور دین میں نعوذ باللہ فرقہ بازی نہ کرنا۔ آگے 12ویں رکوع میں اہل اسلام کو یاد دلایا گیا کہ کنتم خیر امہ، تم دنیا کے اندر بہترین امت مسلمہ ہو۔ یہ شرافت و فضیلت اس امت کو اس وجہ سے ملی کہ ان پر دین کی دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور اس امت کا فریضہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہونا چاہیے، لوگوں کو اچھی بات بتلانا، بری باتوں سے روکنا۔ فرمایا پھر اہل کتاب کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ لوگ، ان کے لیے بہتر تو یہی ہوتا کہ یہ ایمان و اسلام لے آتے، لیکن ان میں اکثریت نے ضد و عناد سے کام لیا، نافرمانی پر جمے رہے، جس سے یہ غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ لیکن بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو یتلون آیات اللہ آناء اللیل، جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، اللہ پر اور یوم آخرت پر صحیح طریقے سے سچا ایمان لائے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں خود بھی لگے اور دوسروں کو بھی نیک باتوں کی تلقین کرنے لگے، بری باتوں سے منع کرنے لگے۔ ایسے صالح لوگوں کو پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، اس کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور نعوذ باللہ اس کے برعکس وہ لوگ جو کفر پر ڈٹے اور ان کا انجام نعوذ باللہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اہل اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں سے خصوصی تعلقات اور دوستی مت رکھنا، اس لیے کہ یہ غیر مسلم تمہارے اور تمہارے دین کے سخت دشمن ہے، تمہارے ساتھ فساد کرنے میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، تمہارے نقصان اور مضرت کے ہمیشہ خواہاں رہتے ہیں۔ تمہیں اگر کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے تو وہ ان کی خوشی کا باعث ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو وہ ان کے لیے موجب رنج ہوتی ہے۔ اگر مسلمانوں نے صبر و تقوی کو اختیار کیا تو انشاءاللہ کفار کی تدابیر اور فریب انہیں
ضرر نہ پہنچا سکیں گے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر احاطہ رکھتے ہیں۔ 13ویں رکوع میں غزوہ بدر اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد کا ذکر کیا گیا کہ کفار کے مقابلے میں اہل ایمان بہت تھوڑے اور بے سر و سامان تھے، لیکن ان کی ثابت قدمی اور تقوی کی بدولت غیب سے ان کی تائید ہوئی، ملائکہ کی فوج مسلمانوں کی مدد کو نازل ہوئی، مومنین کو قلبی سکون نصیب ہوا۔ اس حقیقت کو بتلایا گیا کہ فتح و شکست کا مدار صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ سبق دیا گیا جو دین کی راہ میں صبر و تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اگلے رکوع میں اہل ایمان کو ان چیزوں سے باخبر کیا گیا جو انسان کو خدا سے غافل کرتی ہیں۔ فرمایا سب سے بری چیز دنیا پرستی، مال و دولت کی محبت ہے، اور مال و دولت کے حرص و ہوس کا تقاضا یہ کہ نعوذ باللہ انسان ہمدردی کے جذبے سے خالی ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز اور بری چیز سود خوری ہے، جس سے منع کیا گیا۔ ایک حدیث مبارک ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 درجہ ایسرها ان ينكح الرجل امه، سود کے 70 درجے ہیں، کم از کم یہ کہ اپنی والدہ سے زنا کرنا۔ آگے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، تقوی اختیار کرنے کی تلقین و ہدایت فرمائی گئی، متقین کی بعض اہم صفات کا تذکرہ فرمایا، اور ان کو مغفرت اور نعم العجر کی بشارت سنائی گئی۔ پھر عبرت و نصیحت کے لیے گزشتہ قوموں کی یاد دلائی گئی جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وقت کے رسولوں کی تکذیب کی، ان کو دنیا میں ہی کیسا انجام بد دیکھنا پڑا۔ پھر مسلمانوں کو جو غزوہ احد میں رنج و نقصان پہنچا اس پر تسلی دی گئی کہ تم اس عارضی شکست پر ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو۔ وعدہ کیا گیا اے مسلمانوں کافروں پر تم ہی غالب رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پورے مومن رہے، ایمانی تقاضوں کو پورا کرتے رہے۔ پھر اس غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا اس کی حکمتیں ظاہر فرمائی گئی، مسلمانوں کو یہ تسلی دی گئی کہ تم کو شکست کا غم نہ کرنا چاہیے، کمزوری نہ دکھانی چاہیے، بلکہ مردانہ وار نصرت دین الہی میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ 15ویں رکوع میں یہ بتایا کہ جنگ احد کے موقع پر جب کفار نے یہ افواہ اڑائی کہ نعوذ باللہ، چونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت پیغمبر علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی، تو ان محمدًا قد قتل، تو اس خبر کو سن کر مسلمانوں کے رہے سے ہوش بھی گم ہو گئے، بعض کے پاؤں میدان سے اکھڑ گئے، اور منافقین اس موقع پر مسلمانوں کو برابر لگاتار پریشان کرتے رہے۔ تو مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ وما محمد الا رسول، پیغمبر علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں جو لوگوں کو خدا کے احکام پہنچانے کے لیے اور بندوں کو خدا کا مطیع بنانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ وہ خود معبود تو نہیں، ان کی وفات سے دین ختم نہیں ہوگا۔ آپ سے پہلے بھی کئی رسول قد خلت من قبلہ الرسل، بہت سے اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے اس دنیا سے انتقال بھی کیا، تو کیا انتقال کے بعد دین ختم ہو جائے گا؟ اس طرح فرمایا خدا نخواستہ افئن مات او قتل، پیغمبر علیہ السلام انتقال فرما جائیں یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں دین اسلام سے الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے، اسلام کی اعانت چھوڑ دو گے؟ پھر آگے سبق دیا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بھی آپ کی عطا کردہ شریعت پر قائم رہیں۔ قرآن مجید جو آپ علیہ السلام اس امت میں بطور امانت کے چھوڑ کر گئے ہیں، آپ جو اسوہ حسنہ امت کو دے کر گئے ہیں، اس پر پوری استقامت کے ساتھ قائم رہیں۔
پھر بتایا کہ صرف اس امت سے جہاد اور اعانت دین کا تقاضا نہیں کیا جا رہا، بلکہ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جتنی پہلے امتیں تھیں ان میں بھی یہی ہوا، اور اللہ والوں نے دشمنان دین اور کفار سے جنگیں کی، لیکن وہ ان شدائد و مصائب میں جو اللہ کی راہ میں ان پر پڑے، فرمائیں کم ہمت اور کمزور نہ ہوئے، نہ کفار سے دبے، اللہ کی طرف رجوع مضبوط رکھا، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہے، ثابت قدمی کی درخواست کرتے رہے، کفار پر غلبہ اور فتح کی دعائیں کرتے رہے، جس کے نتیجے میں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ملک و مال عطا کیا، آخرت کا بھی بہترین بدلہ عطا فرمایا، بس تمہیں بھی انہی کی تقلید کرنی چاہیے، منافقین کے بہکانے میں نہیں آنا چاہیے۔ آگے 16ویں رکوع میں اہل ایمان سے خطاب فرما کر یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو تم ان کافروں اور منافقوں کا کہنا مانو گے تو یہ لوگ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، پھر تم دین و دنیا کے خسارے میں پڑ جاؤ گے، اس لیے نہ ان کی بات سنو نہ ان کا کہنا مانو، رب العالمین کو اپنا پروردگار سمجھو، وہی بہترین وہو خیر الناصرین، وہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اور فرمایا جب تم رب العالمین کو اپنا کارساز سمجھو گے، اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ پھر غزوہ احد کا تذکرہ کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ جو کفار پر فتح کا تھا وہ پورا کر کے دکھایا، لیکن حتیٰ کہ کفار میں بھگدڑ مچ گئی، لیکن کچھ نادانستہ طور پر اجتہادی غلطی کے بنا پر پیغمبر علیہ السلام کے حکم سے غفلت برتنے اور آپس میں اختلاف کرنے کے باعث یہ فتح شکست سے بدل دی گئی۔ وہ جو 50 تیر انداز تھے ان میں سے 40 سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اپنے امیر کے حکم کے خلاف پہاڑ سے نیچے مسلمانوں کی فتح کو دیکھ کر مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اتر آئے۔ مشرکین نے یہ مورچہ خالی دیکھ کر اس پہاڑی درے سے حملہ کر دیا، مسلمانوں کو سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے غم والا اور دکھ والا تھا۔ پھر مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و فضل ہوا کہ رب العالمین نے ان کی اس لغزش کو معاف کر دیا۔ عین میدان جنگ میں مجاہدین جب غموں سے نڈھال اور زخموں سے چور تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے اونگ امنت النعاسا فرماتے اونگ نازل کی، غنودگی طاری کر دی، جس سے ان کا سارا غم دور ہو گیا، دل سے دشمنوں کا خوف و ہراس نکل گیا، چین و سکون کی حالت نصیب ہوئی۔ پھر منافقین کے اس خیال کی تردید کی گئی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے اگر ہم مدینہ میں رہ کر جنگ کرتے تو اس طرح میدان جنگ میں قتل نہ ہوتے۔ انہیں بتایا گیا کہ کسی قسمت کا لکھا ٹل نہیں سکتا، جن کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا ان کے لیے اس سے بچنا ناممکن تھا۔ آخر میں مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا گیا اس جنگ میں جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش منظور تھی، جو کوتاہی مسلمانوں سے ہو گئی اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دی۔ 16ویں رکوع میں اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ ہدایت دی گئی کہ منافقین کی سازشوں سے بچتے رہنا، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بھائی ہمارے پاس ہوتے ما قتلوا وما ماتوا، تو وہ نہ قتل ہوتے نہ مرتے۔ منافقین کے اس قول کی تردید بتایا گیا کہ موت و حیات تو خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ جنگ و جہاد سے بچنا اور اس لیے شرکت نہ کرنا کہ موت آ جائے گی، فرما رہے یہ نہیں ہو سکتا۔ بالفرض خدا کی راہ میں اگر تم شہید بھی کر دیے گئے تو تمہارا کچھ نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی ہے،
کہ شہادت کے عظیم مرتبے نے تمہارے سارے گناہوں کو صاف کر دیا، تم پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ کی مغفرت و رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن کو لوگ زندہ رہ کر جمع کر رہے ہیں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی نرم اور رحم دل ہونے کی تعریف کی گئی، اور جو مسلمانوں سے اس غزوہ احد میں کوتاہی ہو گئی اس کو معاف کر دینے اور ان مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار فرما دینے کی تلقین فرمائی گئی۔ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ کامیابی فتح کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہے۔ اگر وہ تمہاری امداد و نصرت فرمائیں پھر تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اگر وہ تمہاری مدد نہ کریں تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ پھر مسلمانوں کو حق تعالیٰ کی اطاعت اختیار کر کے اس کی مدد و نصرت کو حاصل کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو صرف خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے ضعف اور دشمن کی قوت کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جہاد کے سلسلے میں کچھ ہدایات دی گئیں، بتلایا گیا کہ اللہ کی خوشنودی کا تابع اور غضب الہی کا مرتکب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر علیہ السلام کی بعثت مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس کی مسلمانوں کو قدر کرنی چاہیے۔ آپ کے تعلیمات پر عمل کر کے اللہ کے ہاں تقرب حاصل کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جو غزوہ احد میں یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو شہید ہو گئے انہیں زندہ مردہ نہ کہنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ 18ویں رکوع میں وہ تازہ زخم خوردہ مسلمان جو جنگ احد سے واپس ہوئے تھے کفار کے تعاقب کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے حکم پر باہر نکلے، اور جب مخبروں نے انہیں ڈرایا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا لشکر اور سامان جمع کیا ہے، اب ان سے مقابلے کی جرت تم نہ کرو۔ لیکن سبحان اللہ، وہ خوف زدہ ہونے کے بجائے اور زیادہ ماشاءاللہ ان کے ایمان میں، ان کے اعمال صالح میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ فرمایا کہ ہمارے لیے خدا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و نعمت سے نوازا، اور آئندہ کے لیے مسلمانوں کو یہ تنبیہ فرمائی تم کفار سے نہ ڈرنا، اللہ ہی سے ڈرتے رہنا اور اس کے کسی حکم کی مخالفت یا نافرمانی نہ کرنا۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو تسکین و تسلی دی گئی کہ کفار و منافقین آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے آپ ان کی باتوں اور شرارتوں سے متاثر نہ ہوں۔ پھر فرمایا ان کفار و مشرکین کو دنیا میں فوری گرفت اور سزا نہ آنے کی حکمت بتلائی، راز بتایا کہ انہیں قدرت نے ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے تاکہ یہ اپنی بدعمالیوں میں اضافہ کرتے رہیں، پھر انہیں سزا ہوگی۔ جہاد میں پھر آگے بتایا کہ مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بخل و کنجوسی کی مذمت فرمائی، بتلایا جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن یہ مال سانپ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ ان کے بخل کی سزا ہے۔ پھر 19ویں رکوع میں اہل کتاب یعنی یہود مدینہ عالیہ کے یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر ہے۔ ان گستاخ اور سرکش انسانوں کو نار جہنم کی وعید سنائی گئی، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی ناحق قتل کیا، اس سے بھی گریز نہیں کیا۔ پھر یہود جو پیغمبر علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو تسلیم نہ کرنے کے لیے جو حیلہ اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اس پر پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی گئی، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ معاندین کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے۔ اسی طرح گزشتہ دور میں وہ انبیاء اور رسول کو بھی جھٹلاتے رہے۔ بہرحال مرنا سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، قیامت میں ہر ایک کی پوری جو گناہوں کی یا اعمال صالح کی
فرماتے ہیں گناہوں کی سزا اور اعمال صالح کا بدلہ دیا جائے گا، پھر اس روز جو جہنم سے دور رہا جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہی پورا کامیاب ہو گیا۔ آخر میں مسلمانوں کو صبر و تقوی کی تلقین کی گئی، اور 20ویں رکوع میں اس کائنات میں جو پھیلی ہوئی بے شمار نشانیاں جن کو دیکھنے اور ان میں غور و فکر کرنے کے بعد کوئی عقل مند ذی ہوش خدا کی قدرت و حکمت اور رب العالمین کی وحدانیت و الوہیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں اب صاحب عقل کون؟ ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو کھڑے بیٹھے لیٹے غرض ہر حال میں یاد کرتے ہیں، کائنات عالم کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اس غور و فکر کے نتیجے میں یہ اقرار کرتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار عالم آپ نے اس تمام کائنات کو لا یعنی اور بے مقصد نہیں پیدا کیا، یقیناً اس عجیب و غریب اور پر حکمت کائنات کا سلسلہ کسی عظیم نتیجے اور مقصد پر ختم ہوگا۔ گویا یہاں سے ان کا ذہن آخرت کی طرف جاتا ہے جو موجودہ زندگی کا آخری اور قدرتی نتیجہ ہے۔ وہ اپنے رب سے یہ درخواست و دعا کرنے لگتے ہیں اے مولا ہمیں اپنے انجام میں دوزخ کی رسوائی اور عذاب سے بچانا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، کفر عنا سیئاتنا، ہمارے برائیوں کو دور کر دینا، مولا ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما کر وتوفنا مع الابرار، موت دینا اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرمانا۔ آخرت کی وہ عظیم نعمتیں جو آپ نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہیں اور ان کا وعدہ فرمایا ہے، مولا ہمیں بھی نصیب فرمانا۔ پھر رب العالمین نے آگے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑا، اپنے وطن و عزیز کو خیر باد کہا، کفار سے جنگ و جہاد کیا اور اس میں شہید تک ہوئے، ان کی تو تمام خطائیں معاف کر دی جائیں گی، ان کو جنت کے باغات میں داخل کیا جائے گا جہاں ان کو اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت حاصل ہوگی۔ اور سورت کے خاتمے پر مسلمانوں کو ایک نہایت جامع نصیحت فرمائی گئی کہ تم دنیا و آخرت میں کامیاب اور بامراد ہونا چاہتے ہو تو دنیا میں شدائد و مصائب پر صبر کرو، سختیاں سہ کر بھی ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر جمے رہو، نافرمانی اور گناہوں سے بچتے رہو، دشمن کے مقابلے میں مضبوطی اور ثابت قدمی اور استقلال دکھاؤ، اسلام اور دین کی حفاظت میں لگے رہو، ہر وقت ہر حال میں واتقوا اللہ، ہر کام میں خدا سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو مسلمانوں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔